ایران اور امریکہ کی روایتی جنگ ہوگی۔ ایران روایتی اور کنونشنل طریقے سے جواب دے گا، اس بات کا تو دنیا کو اندازہ تھا، لیکن دنیا کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایران الیکٹرانک وارفیئر میں بھی دنیا کو حیران کر دے گا۔ اس وقت جو الیکٹرانک وارفیئر کے استعمال کے ذریعے ایران نے امریکہ کو چاروں شانے چت کر دیا ہے اور اس کو حیران کر دیا، پوری دنیا چونک گئی ہے۔ خلیج فارس سے کچھ فاصلے پہ جو امریکہ کے لڑاکا جہاز تھے، بحری بیڑے تھے جو وہاں پہ رکے ہوئے تھے، تعینات ہیں، وہ ان کو اچانک پچھلے 2 دن کے دوران جی پی ایس سگنل بار بار ان کے لاس ہو رہے ہیں، سیٹلائٹ سے ان کا کنیکشن بار بار معطل ہو رہا ہے، اور اس کمیونیکیشن میں تعطل کی وجہ سے آپ آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ امریکہ کے جو لڑاکا جہاز ہیں وہ خلیج فارس کے قریب پانیوں میں اندھے ہو گئے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے نیویگیٹ کیا جائے۔ ہیں یہ جدید جہاز امریکہ کے اور یہ اپنے اس پہ قابو پا لیتے ہیں، لیکن بار بار ڈسرپشن کی وجہ سے، جی پی ایس سگنل لاس ہونے کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ نیویگیشن میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک متبادل سسٹم بھی ہوتا ہے جسے انرشل سسٹم کہتے ہیں، آئی این ایس، اس کے ذریعے، نیول سسٹم کے ذریعے اس کو متبادل طور پہ نیویگیٹ کرنے کی امریکی جہازوں کو کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آئی این ایس جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک سست سسٹم ہے اور یہ سلو ہونے کی وجہ سے اس پہ بہت زیادہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا، اور بار بار کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے الیکٹرانکلی ایران کے اس حملے کا جواب دیا جائے، لیکن امریکہ ابھی تک اس کا جواب دینے میں ناکام ہو چکا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے مختلف رپورٹس میں کہ یہ ایک چائنیز ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے ایران نے اور اس بار حیران کر دیا ہے۔ سب سے زیادہ اس نے پچھلے کچھ دنوں کے اندر بندر عباس پورٹ سے لے کے اور خلیج فارس تک ایران نے اس کا استعمال کیا ہے، اور اس کو سب سے پہلے آزمایا گیا 2 ہفتے پہلے آبنائے ہرمز کے قریب آنے والے جہازوں پہ، اور ان کو جیم کر کے، ان کو لاک کر کے، ان کے جی پی ایس کی ایکٹیویٹی کو لاک کر کے ایک پیغام دیا گیا کہ، اور ٹیسٹنگ بھی کی گئی کہ ایران کیا یہ واقعی کرنے کی کیپیبلٹی رکھتا ہے یا نہیں۔ کامیابی سے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کو ایران نے کمرشل جہازوں پہ سب سے پہلے آزمایا، اور آبنائے ہرمز کے قریب جب یہ جہاز آ رہے تھے، کمرشل جہاز، تجارتی جہاز، مختلف سامان لے کر، تو انہیں سگنل دیا گیا، ریڈیو سگنل، کہ آپ یہاں پہ مت آئیں، آبنائے ہرمز ایران نے بند کر دی ہے، اس کے قریب مت آئیں، یہاں خطرہ ہے اور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن جب بہت سے جہازوں نے اس کو اگنور کرنے کی کوشش کی، اس پیغام کو، تو ان کے جی پی ایس سگنل لاس ہو گئے، اور جی پی ایس جب سگنل چلے جاتے ہیں ایک بحری جہاز کے، تو اس میں لگی جو گھڑیاں ہیں ان کی سوئیاں بہت تیزی سے حرکت کرنے لگتی ہیں اور ایک ایب نارمل ایکٹیویٹی وٹنس کی جاتی ہے، اور اسی کے بعد بہت آسانی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے سیٹلائٹ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اور ہمیں اب نیویگیشن میں بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے۔ اور نیویگیشن میں پرابلم کا مطلب یہ ہے کہ جہاز میں اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو کہاں سفر کرنا ہے اور آپ کو کس سمت میں جانا ہے، تو اتنے بڑے جہاز کو کہیں پہ بھی، ایک چھوٹی سی کشتی کو نہیں لے جایا جا سکتا، تو اتنے بڑے جہاز کو بغیر نیویگیشن سسٹم کے کیسے موو کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے بہت سارے تجارتی جہاز جو تھے، جو آبنائے ہرمز کے قریب آ چکے تھے اور اس کو کراس کرنا چاہ رہے تھے، اور ایران کی واضح وارننگ کے بعد انہوں نے یا تو اپنے آپ کو ایک کنارے پہ کرنا شروع کیا، ٹھہرنا شروع کیا، یا پھر انہوں نے واپسی کا راستہ لینا شروع کیا۔ آبنائے ہرمز بند ہونے کی وجہ سے دنیا کا 20% وہاں سے تیل گزرتا ہے، اور اگر یہ جی پی ایس سگنل مسلسل ان جہازوں کے لاس ہو رہے ہیں اور وہاں سے تیل نہیں گزرتا، تو یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے جو ایران نے ڈھونڈا ہے بظاہر چائنا کی مدد سے، کیونکہ یہ سیٹلائٹ کے ذریعے جو یہ سارا نیویگیشن سسٹم جائم کیا جاتا ہے، وہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی ایران کے پاس بظاہر نہیں تھی، اور بتایا یہی جا رہا ہے مختلف میڈیا رپورٹس میں کہ یہ چائنا کی مدد سے ایران نے اس کو کیپیبلٹی حاصل کی ہے۔ ایران کو ایک چیلنج یہ بھی درپیش تھا کہ آبنائے ہرمز کے قریب اگر اس کی وارننگ کے باوجود بھی تجارتی جہاز آتے ہیں، کمرشل ویسلز آتی ہیں، تو ان کو ہٹ کرنا تو مقصد نہیں ہے، کیونکہ اس سے ایران جو ہے وہ یہ چاہتا نہیں تھا کہ نقصان پہنچائے۔ تو ایک دوسرا طریقہ یہ تھا کہ اس کو سب سے پہلے ٹیسٹ کیا جائے کہ کس طرح جی پی ایس ٹیکنالوجی کو، جی پی ایس کے سیٹلائٹ جو سگنلز ہیں ان کو جیم کیا جا سکے۔ تو یہ جب ٹیسٹ کر لیا گیا تو اس کے بعد امریکہ کے بحری بیڑے پہ بھی ٹیسٹ کیا گیا، اس کے مختلف جو وہاں پہ کروز شپس ہیں، جہاز ہیں، ان کو بھی، بوٹس کو بھی کیا گیا، اور اس کے ذریعے یہ بہت کلیئرلی اندازہ ہوا کہ
ایران کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ امریکہ کے بحری بیڑے کے سگنلز کو بھی کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن وہ جیم کر سکتا ہے اور ان کو پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے. اب یہ جی پی ایس سگنل جیم ہونے کی وجہ سے سیٹلائٹ کنیکشن ڈسٹرپشن کی وجہ سے سب سے پہلا نیویگیشن کے علاوہ جو ایک چیلنج درپیش ہے یو ایس نیوی کو، وہ یہ ہے کہ کس طرح وہ آنے والے کسی بھی حملے کا جواب دیں گے، کیونکہ جب جی پی ایس سگنلز اس کے غائب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد تعطل آنے کی وجہ سے وہ اپنے قریب آنے والے دشمن کا اتنا ٹھیک طریقے سے اندازہ نہیں لگا پاتا جس طرح وہ اپنے تمام سگنلز ہونے کے دوران لگا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سچویشن ہے جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یو ایس نیوی کو، اور یہ آج دوسرا دن ہے کہ جب ان کے سگنل مسلسل آتے ہیں پھر غائب ہو جاتے ہیں اور وہ کوئی فیصلہ سازی کے کسی عمل میں داخل نہیں ہو پا رہی یو ایس نیوی، اور وہ کچھ پلان کرنے سے پہلے نہ وہ ڈیفنس کو پلان کر پاتے ہیں نہ وہ اٹیک کو پلان کر پا رہے ہیں صحیح سے، اور اسی لیے ان کی کارکردگی اب تک وہ نظر نہیں آئی جو نظر آنی چاہیے. ایران نے اگر الیکٹرانک وارفیئر میں اس طرح سے دنیا کو چونکا دیا ہے، امریکہ کو حیران کر دیا ہے، تو امریکہ میں بیٹھے سینٹ کوم میں بیٹھے لوگ اور ان کے پینٹاگون میں بیٹھے لوگ اگر بریفنگ میں یہ بتاتے ہیں کہ ایران کچھ غیر روایتی ہتھیاروں کا بھی استعمال کر سکتا ہے، غیر روایتی طریقوں کا استعمال کر سکتا ہے، تو وہ اس میں بالکل بھی غلط نہیں ہے. اور وہ یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران کی مہم سے پہلے بھی بتا دی گئی تھی امریکہ کے جوائنٹ چیفز کی طرف سے، جنرل ڈین کین کی طرف سے، کہ ایران کی جو یہ مہم آپ کرنے جا رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ وینزویلا نہیں ہے. ایران جو ہے وہ ترنے والا ثابت نہیں ہوگا، اور ایران کے پاس کچھ ایسے ہتھیار ہیں جو بظاہر ایران شروع میں کمزور نظر آ سکتا ہے، لیکن وہ جب اپنے ہتھیار اور اپنے پتے شو کرنا شروع کرے گا تو دنیا کو اس کی طاقت کا اندازہ ہوگا، اور دنیا حیران بھی ہوگی کہ کیا واقعی ایران کنونشن سے نکل کے الیکٹرانک وارفیئر کے اندر بھی آ سکتا ہے. اور اگر وہ الیکٹرانک وارفیئر کو اتنی مہارت سے استعمال کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کے پیچھے ایک پوری پریکٹس ہوگی، ایک پوری ایکسرسائز ہوگی، پورا کورس آف ایکشن ہے جو لیا گیا ہے. تو کیا آنے والے دنوں میں کچھ ایسا نیا سرپرائز ایران امریکہ کو دے گا کہ امریکہ اس سے حیران ہو جائے گا؟ اور خلیج فارس میں ایک بہت بڑی وجہ یو ایس نیوی کے قریب نہ آنے کی یہ بھی ہے کہ ان کو بہت اچھی طرح فوجی قیادت کو امریکہ کی معلوم ہے کہ ایران کچھ ایسا کر سکتا ہے کہ ان کے بحری بیڑے کو ہٹ کر سکتا ہے، اور بحری بیڑے پہ ایک میزائل اس کے قریب آ کے گرنا یا بحری بیڑے کو نشانہ بنائے جانے کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ دفاعی لحاظ سے جو سپر پاور ہے، جو امریکہ اپنے آپ کو دفاعی سپر پاور کہتا ہے، اس پہ اگر حملہ کر دیا گیا، اس کے سب سے جدید سب سے بڑے بحری بیڑے پہ جو کہ 5 ایکڑ کے قریب بحری بیڑے ہیں، ان کا رقبہ اتنا بڑا ہے اور ان کے اوپر اتنے سارے دنیا کا جدید ترین سرویلنس کا نظام بھی ہے، جدید ترین کامبیٹ کے سارے نظام ہیں، اور اٹیک کرنے کے حوالے سے تمام نظام وہاں پہ لگا ہوا ہے. اور اگر ایران اس طرح سے نشانہ بنانا شروع کر رہا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں کیا اس کے دونوں بڑے امریکی بحری بیڑے جو ہیں وہ کیا بہت آسانی سے نشانے پہ نہیں آ سکتے؟ اور یہ بھی طے کرنا پڑے گا، یہ ان ڈائمنشنز پہ بھی کام کرنا پڑے گا کہ امریکہ کی بحریہ خلیج فارس میں ایران کے کتنے قریب آ سکتی ہے اور اٹیک کر سکتی ہے. اور ابھی تک جو ہے وہ ایئر بیٹل کی کوشش کی گئی ہے، ایئر اٹیکس کی کوشش کی گئی ہے، اور ابھی تک بہت زیادہ امریکی بحری بیڑے کا یہ استعمال نہیں کیا گیا کہ وہاں سے کچھ ایسے میزائل فائر کیے جائیں جو ایران پہ گریں. ابھی تک بہت زیادہ کوشش یہی ہے کہ زیادہ انحصار ہوائی حملوں پہ کیا جائے، فضائی حملوں پہ کیا جائے، جہازوں سے حملہ کیا جائے یا مختلف ڈرونز کے ذریعے حملہ کیا جائے، اور ابھی تک کوئی شپ کے ذریعے نہیں کیا گیا ہے. تو اس کے لیے خلیج فارس کے پانی جو ہیں وہ بہت زیادہ گرم ہیں اس وقت امریکہ کے بحری بیڑوں کے لیے، اور اگر یہ ٹیکنالوجی ایران نے ثابت کر دی ہے کہ کس طرح سے وہ جیم کر رہا ہے اس کے الیکٹرانک سگنلز کو، اتنی بڑے جدید ترین وارشپس کو یو ایس کے، تو آنے والے دنوں میں اگر قریب پہنچتا ہے کوئی بھی وارشپ ایران کے تو اس کو بہت بری طرح نشانہ بنا کے سمندر برد بھی کیا جا سکتا ہے.